تیرے ہیں، یہ زمین تو تیری ہے، یہ جہان تو تیرا ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا. سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نبی کی نورانیت کا اثر تو دیکھو، اختیار مصطفیٰ تو دیکھو. فاضل بریلوی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا، کھلانا نہ. پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. عزیزان گرامی عرضی لگا رہے رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے. جس کو رب نون فرمائے، کہا صرف قلم ہی نہیں دوات بھی ہے، مصطفیٰ قلم بھی ہے، مصطفیٰ دوات بھی ہے، مصطفیٰ لو بھی ہے. ذرا خیال تو کرو. شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. آدم کی دعا قبول ہو گئی، شیش کی دعا قبول ہو گئی، نوح کی دعا قبول ہو گئی، یوشع کی دعا قبول ہو گئی، یوسف کی دعا قبول ہو گئی، یونس کی دعا قبول ہو گئی. علیہم الصلاۃ والتسلیم. 1,24,000 کرم و بیش انبیاء کرام کی دعا قبول. لیکن رسول مقبول کی دعا کیوں نہیں قبول؟ ایک ہی تو دعا ہے نا، کیا؟ رب حبلی امتی. اب رب فرما رہا ہے اس دعا سے باز رہنے کے لیے خدا کیا فرما رہا ہے. سنیں گے بھائی یا گھر جائیں گے؟ ہاں، کیونکہ اب میں اپنے یہ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جسے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ بتاؤ تو آج بیکانیر ہے نعمتیں بانٹتا، جس سمت موسی شان گیا ارے ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دار. اے نصیب والو اپنی ہرما نصیبی پہ افسوس مت کرو. آج تو تمہارے لیے نصیب کے ایک نہیں 8 دروازے کھلے ہیں. 8 دروازے نصیب کے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو لے لو. عزیزو ذرا سا سائلنٹ ہو جائیں کیونکہ میں جو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اگر وہ آپ نہ لے کے گئے تو افسوس ہوگا مجھے. آپ کا یہ اتنا ٹائم جو گزر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ لے لیں. عزیزان گرامی خیال فرمائیے، اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے. آدم سے عیدم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے انبیاء کرام کی دعا قبول، نبی کی کیوں نہیں قبول؟ سوال ہے نا بھائی. سب کی قبول، ہماری تمہاری بھی قبول، امت کی بھی قبول ہو جائے، ولی کی قبول ہو، شہید کی قبول ہو، سب کی قبول. یہ نبی کی کیوں نہیں قبول؟ ہمارے نبی کی یہ دعا کیوں نہیں قبول؟ رب حبلی امتی. ارے سوچا تھا قبول ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے نبی کی مانگ کوہ طور نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ رب کا دیدار ہی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ دریائے نیل میں راستے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ سانپوں سے حفاظت کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ اندھیرے میں اجالے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ مردوں کو جلانے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ کسی کوڑی کو صحتیاب کرنے کی نہیں ہے. میرے نبی کی مانگ یہ ہے کہ میدان محشر رب کے عدل و انصاف سے میرا سارا امتی محفوظ ہو جائے. میری امت کو میرے لیے ہبہ کر دے. تو اب رب تعالیٰ اپنے حبیب کی چرچے کر رہا ہے. خیال کرو کسی کو منانا اگر ہو تو جب منانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک فقیر سے پوچھو، اے فقیر جب منانا ہے تو کیسے کہ تیرے بچے اچھے رہیں، تو بڑا ہی دیالو ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، کہتے نا بلا تمثیل و تشبیہ. کوئی نظیر نہیں. تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے بتایا خدا کی ذات بلند ہے، بالا ہے، اللہ ان کے وجود کو بھی ختم کر دے گا. کہا زمین جائے گی؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں جائے گی. آسمان جائے گا؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں جائے گا. کہا ستارے جائیں گے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں جائیں گے. کہا جائے گی؟ کہا یہ بھی نہیں جائیں گے. چاند و سورج؟ کہا یہ بھی نہیں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ محشر میں کس کو جمع کرے گا؟ تو سنو، جس سے تسبیح کا حکم ہے اس پر محشر نہیں. بڑے پیاری بات آ گئی ہے. سنو، اللہ نے جس کو تسبیح کا حکم دیا، توجہ چاہتا ہوں علماء کی، کہ اللہ نے جس کو تسبیح کا حکم دیا وہ میدان محشر میں نہیں جائے گا، لیکن
عبادت کریں. یہی چیز سے جو محشر میں جائے. بہاروں سے حساب نہیں, کسی پیڑ پودے سے حساب نہیں, حساب نہیں جن و بشر سے. اور یہی جن و بشر امت رسول ہے. رسول فرماتے ہیں میری امت میرے لیے ہبا کر دے. تو اگر یہ ہبا ہو گئی تو محشر کس کے لیے, پھر حساب و کتاب کس کے لیے؟ تو علماء فرمائیں گے حضرت کچھوچے شریف سے آئے اچھی بات ہے, آپ خاندان سادات سے اچھی بات ہے, آپ کی نسبت غوث پاک سے اچھی بات ہے, خواجہ غریب نواز سے نسبت اچھی بات ہے, پڑو بڑوں سے نسبت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی بات اچھی نہیں ہے. آپ کی بات اچھی نہیں. جملہ لوٹا لیجیے, توبہ کر لیجیے, کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محشر کا محتاج نہیں ہے, محشری اللہ کے محتاج ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا مولانا کہ خدا محشر کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ محشر میں اپنا جلوہ دکھائے. خدا کی مرضی, وہ چاہے تو تمہارے رات کے اندھیرے میں تاریک کوٹھری میں تم بیٹھے ہو اور تمہیں اپنا جلوہ دکھا دے. انصاف کرنا چاہے عدل کرنا چاہے تو اسی دنیا میں جہاں چاہے عدل کر دے. وہ مصطفیٰ کی مصطفائی دکھائے. جو میرے لیے ہبا فرما دے تو اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها. تقاضا بشری ہے کہ کسی کو منانا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کر دو. تم بڑے خوبصورت ہو. کسی چیچک زدہ کو یہ کہہ دو جس کے چہرے پہ بہت چیچک ہو, ناک کو کٹی اٹی ہو, لیکن اس کو کہہ دو تم بڑے خوبصورت ہو. جو روز آئینہ دیکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ میرا عیب کیا ہے. اس کو پتا ہے میں کتنا کالا و بدصورت ہوں, میرے چہرے پر کتنے داغ ہیں, روز دیکھتا ہے. لیکن کوئی تعریف کر دے تو بڑا خوش ہوتا ہے. اب پھر جائے گا آئینے میں کھڑے ہو کر مسکرائے گا, میری نگاہ نے نہیں دیکھا لیکن ہے تو کوئی میری تعریف کرنے والا ہے کہ نہیں. تقاضا بشری ہے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی احسن صورت پر. تو یہ چہرے کے بگڑنے سے کسی کی صورت نہیں بگڑتی ہے. تعریف کی گئی, جیسے ہی تعریف کی گئی انسان خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. والقمر اذا تلاها, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. والنجم کہہ کے آنکھوں کا ذکر کیا گیا, لیکن پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. واللیل کہہ کے آپ کی زلفوں کی تعریف کی گئی, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. اس بیکانیر شہر کی تعریف کر دوں بھائی, بڑا خوبصورت ہے, بڑی صفائی ہے, بڑا اچھا ہے. بولو یہاں کا ہر باشی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا نا. حضرت کے شوشے صاحب بڑی تعریف کر رہے ہیں. میرے پیارے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے حبیب کبریا کے شہر کی قسم کھائی, لیکن شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. نبی جہاں قدم رکھتے اس مٹی کی قسم وہ تین کہہ کر رب فرمائے, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. ان نخلوں کی, وہ نخل کا ذکر کرے, ان باغیچوں کا ذکر کرے جس میں نبی تھوڑی دیر آرام کر لے, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. اب اسی پہ بس نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے ان گھوڑوں کا بھی ذکر فرما دیا, ان کی بھی قسم کھا لی جس پہ نبی نے سواری فرمائی. رب فرما رہا ہے والعادیات ضبحا, اے محبوب ان گھوڑوں کی قسم کہ جس پہ آپ نے سواری فرما لی ہے. ذرا خیال کرو, مقام مصطفیٰ کو سمجھو عزیزان گرامی. پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے. اب وقت وہ آ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مختصراً سماعت کرتے چلو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, کہا میرا محبوب دنیا میں اشتباری کر رہا ہے, اسے لے آؤ, میں اسے اپنے قرب میں رکھ کر راضی کر لوں گا. عزیزان گرامی, وہ پاکیزہ رات آ گئی. مصطفیٰ لامکہ کی سفر میں نکلے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے, جنت و دوزخ کو دیکھتے ہوئے, لوح و قلم پر نظر فرماتے ہوئے آپ عرش پر گئے, اس مقام پر گئے جہاں سدرۃ المنتہا ہے, جہاں جبریل ٹھہر گئے کہ آگے جا نہ سکوں گا, آگے جا نہ سکوں گا. اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کو یہ فرمایا کہ اے جبریل اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتا دو. تو حضرت جبریل جانتے ہیں اگر میں اپنی حاجت بتاؤں, جبریل کی حاجت کیا ہے؟ خدا کو دیکھ لینا, خدا کو پا لینا, خدا کا دیدار کر لینا, یہی حاجت ہے. لیکن حضرت جبریل نے جان لیا کہ اگر میں نے اپنی مرضی سے اپنی حاجت کو حاصل کیا تو ایک بار دیکھوں گا, اور اگر مصطفیٰ کو بنا لیا تو بار بار دیکھوں گا.
تو پر کو خبر نہ ہو. عرض کیا یا رسول اللہ میری ونتی یہ ہے کہ کل محشر میں جب پل صراط سے امتی گزرے تو میں پر بچھا دوں تاکہ آپ کا کوئی امتی جہنم میں گرنے نہ پائے. پار لگ جائے, پر سے پار ہو جائے, پل سے پار نہیں پر سے پار ہو جائے. اور جس کو پر لگ جائیں گے وہ پار نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو امت رسول خوشیاں مناؤ. جس کی تم خوشیاں منانے آئے ہو اس کے صدقے سے کل تمہیں پر لگ جائیں گے. عزیزان گرامی قرب حق ملا مختصراً کیونکہ وہ ماحول نہیں ہے. مختصراً قرب حق ملا تو رب فرماتا ہے جب رسول کائنات نے دیکھا حیرت سے حقیقت ربانیہ کا مشاہدہ کیا تو رسول کائنات ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى, نہ پلک جھپکی نہ اندھائی, اس طرح دیکھا اپنے رب کو. تو جس یہ تقاضۂ بشری ہے, خدا اس سے پاک ہے. کسی کو اگر حیرت سے تکا جائے تو پوچھ لے گا, مسجد سے نکلو کوئی آدمی آپ کو مڑ کے ایسے دیکھے ٹکٹکی باندھ کے تو پوچھو گے بھائی صاحب کیا بات ہے, کچھ چاہیے کیا, بولیں گے نا. خدا وہ ہے کہ جو ان سب سے پاک ہے. لیکن جب بشریت کے ساتھ میرا مصطفیٰ, ابدیت کے ساتھ میرا مصطفیٰ قرب حق میں گیا, آنکھوں سے دیدار کیا تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کا حاجتی تمہیں مجھ سے کوئی ضرورت ہے. تو جس نے زمین میں ماں کے شکم سے پیدا ہو کر اپنی صفا و مروہ پہ جس نے عرضیاں لگائی تھی رب حبلی امتی, مینا مزدلفہ عرفات میں جس نے عرضیاں لگائی تھی رب حبلی امتی, مدینے میں جس نے عرضیاں لگائی تھی رب حبلی امتی, آج قبر انور میں جو عرضی لگا رہا ہے رب حبلی امتی, وہ جب قرب حق پاتا ہے رب فرما رہے حاجت کیا ہے. تو نبی نے بھی سوچا کہ اگر حاجت بتاؤں گا تو ایک حاجت پوری ہوگی, خدا پر چھوڑ دوں گا تو ساری حاجت پوری. سبحان اللہ. تو عرض کیا جسی پیش کی وما عبدناک حق عبادتی کا وما عرفناک حق معرفتی کا. اے اللہ کما حقہ میں نے بندگی کی نہیں. آج کل تو سجدے کرتے ہیں کہ ٹھوکر لگاتے ہیں, اور گھمنڈ ایسا کہ پوچھو مت. نبی کے سجدوں کا عالم دیکھو, قیام کا عالم دیکھو. قیام کرے تو سورہ مزمل کا نزول آ جائے, نزول ہو جائے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ ایک علی کمری کے ہونے والے رات میں قیام کرو مگر کم کرو. ذرا سوچو عبادت سے کم روکا جائے کہ اتنی مت کرو, آدھی رات تک کرو, آدھی رات میں کرو. سوچ رہے ہو نا. مچھلی کے پیٹ میں نبی ہے, روکا گیا. تسبیح کم کر دو, بہت تھکے ہوئے ہو, بہت پریشان ہو, نہیں روکا گیا. سر پہ آرا چل رہا تھا, روکا گیا نہیں, روکا گیا. کہا تسبیح کرتے رہو, صبر کرتے رہو, تسبیح کرتے رہو, نہیں روکا گیا. نا رب کے حضور حاضر ہے اور رب سے عرض کر رہا ہے وما عبدناک حق عبادتی کا وما عرفناک حق معرفتی کا. کہ اللہ کما حق میں نے تیری بندگی کی ہی نہیں, تجھ سے